الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایام حج کی ابتدا ہو چکی ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اس ایام حج کے ساتھ ہی ایک چیز منسلک ہے، وہ ہے قربانی، عید الاضحیٰ اور قربانی. گزشتہ جمعے ہم نے سورۃ الملک کی آیت کا ایک ٹکڑا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس آیت مبارکہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آزمائشیں، جو امتحانات آئے، اس پر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. گزشتہ جمعے ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ پر کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی مکمل تشریح اور اس کی تفسیر آئندہ جمعے عرض کروں گا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا وہ عقل و فکر کا امتحان تھا. دوسرا امتحان ارادے، نیت، سیرت و کردار اور عمل کا امتحان ہے. یہ آیت مبارکہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کا میں مختصراً ترجمہ پیش کر دوں گا. اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ابتلا کا جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں بھی ہماری عموماً، کہ وہ بڑا آزمائش میں ہے، وہ ابتلا میں ہے، وہ بڑی پریشانی میں ہے. یہ عموماً ہم یہ عام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتحانات کا ذکر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں میں یا بڑی بڑی باتوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان سب میں پورا اتر گیا. تمام امتحانات میں کامیاب ہوتے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام.
جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہاں پر لفظ جو ہے ابتلا، بلا یبلو کے معنی ہیں، گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا، کسی کو آزمانا یا امتحان اور آزمائش میں ڈالنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہاں لفظ جو بکلمات یہ جو آیا ہے، یہ کسی چیز کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ بکلمات میں بڑے بڑے اور کٹھن امتحانات کا مفہوم بھی شامل ہو گیا۔ بکلمات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت اور مشکل امتحانات سے گزارا۔ بڑے سخت اور مشکل امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو پورا کر دکھایا۔ فَأَتَمَّهُ، تمام امتحانات میں سے کامیابی سے گزرتے چلے گئے۔ ان کی عزیمت میں کمزوری اور کہیں ضعف اور کہیں تذلل پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان کی عزیمت، اور جب ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے، ان امتحانات کو پاس کر گئے ابراہیم علیہ السلام، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دی گئی، انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک للناس اماما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یقیناً میں تجھے پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تمام امتحانات پاس کر گئے، تمام آزمائشوں سے گزر گئے ابراہیم علیہ السلام، ان آزمائشوں کو پاس کرتے ہوئے گزر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، یقیناً میں تجھے پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً طبع بشری کی بنا پر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ پوری سوال و جواب اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو سوال و جواب پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ، یہ وعدہ صرف مجھ سے ہے یا میری نسل سے بھی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا نا کہ ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پھر سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ، یہ وعدہ صرف مجھ سے ہے یا میری نسل سے بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس کا بھی ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا، قال لا ينال عهد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، تمہاری نسل میں سے جو ظالم ہوں گے وہ اس وعدے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا قال لا ينال عهد الظالمین، میں اکثر و بیشتر یہ بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، کہ جس نے بھی تیری نسل میں سے میرے ساتھ شرک کیا، جس نے بھی تیری نسل میں سے میرے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، ان کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں ہوگا۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اصل میں تمہارا کمال یہ ہے کہ تم نے توحید کے ترازو میں پورا اتر کر دکھایا،
یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی وجہ سے تم امام الناس کے عہدے پر فائز کیے جا رہے ہو۔ یہ عہدہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے امام الناس کا، یہ اس کی وجہ سے ہے، تم شرک سے دور رہے، تم مشرکوں میں پیدا ہوئے لیکن تم شرک سے دور رہے، اور تم ان منازل کو طے کرتے ہوئے، ان امتحانات سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، فَأَتَمَّهُنْ، تو ہم تمہیں امام الناس بنا رہے ہیں، لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اس مقام پر تم فائز کیے جا رہے ہو۔ اب اگر تمہاری نسل میں سے جو لوگ مشرک ہو جائیں گے، میری وحدانیت کا انکار کر دیں گے، تو وہ میرے اس عہد کے، اس عہدے کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاملہ کسی اصول کے تحت ہوگا نا، یہ تھوڑی ہے کہ باپ اگر کسی عہدے پر فائز ہے، بیٹا نالائق ہے، اس کو بھی بٹھا دیا جائے اس عہدے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ وعدہ ہم تم سے پہلے کر رہے ہیں کہ جو تم میں سے معبودان باطلہ جن کی وہ پرستش کریں گے معبودان باطلہ کی، وہ میرے اس عہدے کے قابل نہیں ہوں گے۔ محض نسل کے اعتبار سے ہو تو یہ انصاف، عدل اور قسط کے منافی ہوگا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تو ان کے فکر و نظر اور عقل و شعور کا تھا۔ اس امتحان میں کتنی عظیم الشان کامیابیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کی، اس کا ذکر سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی، اگر آپ نے وہ واقعات اگر پڑھے ہوں جو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر فرمایا، سورۃ الانعام میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اس میں ہر نوع کے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے، توحید کی کوئی کرن کہیں باقی ہی نہیں تھی۔ جس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، شرک کے جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں وہ سب اس وقت موجود تھی۔ سیاسی شرک یعنی غیر اللہ کی حاکمیت کا شرک وہاں موجود تھا۔ بادشاہ وقت نمرود تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں۔ وہ تخت پر موجود تھا، بادشاہ وقت تھا۔ مذہبی شرک کی حیثیت سے وہاں پہ ستارہ پرستی، اصنام پرستی، درختوں کی پوجا کرنا، آگ کی پوجا کرنا اور اصنام پرستی وہاں موجود تھی۔ بت کدے وہاں موجود تھے، صنم خانے وہاں موجود تھے، بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے اس دور میں وہاں پر ایک نظام رائج تھا پنڈتوں کا، جیسے یہ ہندوؤں میں رائج تھا نا، رائج ہے آج کل بھی، اس وقت بھی وہاں وہ پنڈتوں کا ایک نظام رائج تھا۔ یہ تفصیل اگرچہ قرآن کریم فرقان حمید میں بیان نہیں ہوئی، لیکن عام طور پر اور عام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ایک پنڈت کے گھر میں پیدا ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ وہ آزر صنم گر بھی تھا، والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ صنم گر بھی تھے۔ صنم گر کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو تراشتے تھے، بت بنایا کرتے تھے، اور ان کے ہاں جو مذہبی عقائد اس وقت رائج تھے ان میں ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا ایک مقام تھا، یعنی وہ بھی ایک پنڈت تھے۔
بت تراشتے بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی کروایا کرتے تھے۔ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ دیکھیے کہ کیسا ماحول تھا۔ بادشاہ وقت نمرود وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مذہبی شرک وہاں موجود تھا، ہر چیز کی پوجا کی جاتی تھی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، درختوں کی، پتھروں کی۔ بت تراشے جاتے تھے، بت بنائے جاتے تھے، پتھروں کے بھی بت بنائے جاتے تھے، لکڑی کے بت بنائے جاتے تھے، سب کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور ان کے پاس ایک منصب تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس۔ تو یہ تمام انواع و اقسام کے شرک جب وہاں موجود تھے، اس شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا وہاں چھایا ہوا تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فطرت و عقل سلیمہ کی رہنمائی میں نظری، فکری اور عقلی سفر کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھر کر یہ نعرہ توحید بلند ہوتی ہے۔ ان کی زبان پر یہ نعرہ آتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ان کا یہ نعرہ بھی کوٹ کیا ہے، بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دیکھیے یہ جو نعرہ ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، ہر قسم کا شرک وہاں موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہر طرف ظلمت اور شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اس کے دوران ایک شخص کھڑا ہو کر نعرہ توحید بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کیسا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے رہا ہے کہ یہ نعرہ لگانا ہے اس ماحول میں۔ تم نے ماحول کیا ہے، تو اس میں یہ نعرہ کیا لگا رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آج یہ ماحول کسی جگہ موجود ہو اور کوئی یہ نعرہ لگا دے اور وہ زندہ بچ جائے، ہندوستان کا کوئی قصبہ ایسا ہو، کوئی ایسا شہر موجود ہو جہاں پر ایک شخص یہ نعرہ لگا دے اور پھر اس کے ساتھ کیا حشر ہو، آپ دیکھیں۔ تو فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس ماحول میں یہ نعرہ لگانا دراصل بغاوت کرنا ہے، اس نظام سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نعرہ لگا کر اس نظام سے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے معبودوں کا انکار کرتا ہوں اور میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور پھر انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں اپنے والد اور اپنی قوم کی گمراہیوں پر ان کو ٹوکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال ابراہیم لابیہ آذر اتتخذ اصناما آلہۃ۔ ابراہیم علیہ السلام اب اپنے والد کو تبلیغ کر رہے ہیں مؤثر انداز میں، بڑے ہی مؤثر انداز میں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، سورۃ الانعام کی یہ آیات ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مختلف پیرائے میں بیان اور اسالیب سے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم کو بار بار ٹوک رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ کہیں فرمایا ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون۔ یعنی مختلف پیرائے میں وہ بتلا رہے ہیں اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہ یہ کیا ہیں، یہ جو مورتیاں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ مورتیاں جو تم گھڑتے ہو اپنے ہاتھوں سے،
جن کا تم گیان کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کے آگے تم سجدے کرتے ہو، جن کے سامنے تم یہ بکرے ذبح کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنی تراشی ہوئی چیزوں کی پوجتے ہو، اس کو پوجتے ہو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ پھر آخری چوٹ لگاتے ہوئے یہ فرما کر اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، پوجا کر رہے ہو، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ کیا تم عقل سے بالکل عاری ہو چکے ہو؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان فرما دی، اور پھر پوری جرت مومنہ کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہاری عدم موجودگی میں ان بتوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یہ جو نعرہ ہے، یہ جو بیداری ہے، یہ جو عزائم ہے ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ایسے ماحول میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا جہاں توحید باری تعالیٰ سے کوئی ادنا سی بھی واقفیت کسی کو نہیں تھی، موجود ہی نہیں تھی، تو یہ ان کی فطرت و عقل سلیمہ کی آزمائش کا پہلا مرحلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلا امتحان ہے جس میں وہ شاندار طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرا امتحان عمل کا شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام، چونکہ وقت کم ہے۔ عمل کا جو امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، قوت ارادی کی آزمائش کا امتحان، بڑا کٹھن امتحان آ رہا ہے۔ قوت ارادی کی آزمائش کی ابتدا ہوتی ہے سیرت و کردار کی پختگی کو کسوٹی پر پرکھنے کی، اس عمل سے وہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی کشمکش جو امتحان ہے وہ اپنے والد کے ساتھ ہے، پہلی کشمکش اپنے والد بزرگوار کے ساتھ۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تفصیل سے ذکر فرما دیا کہ کیسی لجاجت کے ساتھ اپنے والد کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ والد تو صنم گر بھی ہے اور پنڈت بھی ہے، اس کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ امتحان ان کے عمل کا شروع ہو رہا ہے۔ ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجیے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجیے، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بلا شبہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ رحمان کی نافرمانی کر رہے ہیں، شیطان کی تابعداری کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کو یہ توحید کی پہلی دعوت دے رہے ہیں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، یہ دعوت توحید دے رہے ہیں۔ ابا جان مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے، یا ابت انی اخاف، مجھے اس بات کا بڑا خوف ہے اے ابا جان، ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ دبوچے اور آپ کو فتکون للشیطان ولیا،
اللہ کی سزا پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں۔ اس سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، اس سے پہلے بڑی بڑی لجاجت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام دعوت پیش کر چکے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو فرما رہے ہیں کہ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، پس آپ میری پیروی کیجئے، میری اتباع کیجئے، میرا کہنا مانیے، میرے راستے پر چلیے، اس لیے کہ میرا جو راستہ ہے وہ میرے رب کا راستہ ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو بتلاؤں گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اہدک صراطا سویا، لیکن اس پورے ادب اور پورے احترام کے ساتھ، دیکھیے کتنے احترام کے ساتھ اپنے والد کو توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ معلوم ہے کہ مشرک ہیں، معلوم ہے کہ صنم گر ہیں، صنم پرست ہیں، سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ والد مشرک ہے یہ معلوم ہے۔ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کی پیش کی، اس احترام اور ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیش کی، اس کا جو جواب ملا بس وہ جواب پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنی یہ ختم کروں گا تقریر انشاءاللہ۔ یہیں سے تسلسل ہم آگے کریں گے اس گفتگو کا اگلے جمعے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو جواب ملا ان کے والد کی طرف سے، والد نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو، میرے معبودوں کو جھٹلا رہے ہو، مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان معبودوں کی پرستش نہ کروں جو میرے آباء و اجداد بھی کرتے آ رہے ہیں، جو میرے آباء و اجداد کا دین ہے، کیا تم ان سے روگردانی کر رہے ہو، ان کو جھٹلا رہے ہو؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ہماری قومی اور نسلی روایات ان سب کو اپنے پاؤں تلے رونگنے چلے ہو تم؟ یہ تو ہماری قومی اور نسلی روایات ہیں، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کا یہ دین ہے، مذہب ہے، تم ہمیں کہہ رہے ہو اس کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس وقت تو اگر تم باز نہیں آتے، یہ نعرہ توحید، نعرہ تکبیر لگانے سے اگر تم باز نہیں آتے تو ابراہیم پھر ہماری بھی بات سن لو، لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ دیکھیے بیٹے نے کس طریقے سے توحید کی دعوت دی اور اس کا جواب باپ کی طرف سے کیا مل رہا ہے۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے یہ نعرہ توحید لگانے سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بات کہنے سے اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر دیکھ لو میں تمہیں لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو خیر یہ تو بات کی بات ہے کہ میں تمہیں پتھر ماروں، اس وقت میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اور فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ واہجرنی ملیا فرمایا کہ باپ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت پہلا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم فوراً میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ اور میری آنکھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام باتوں کا جواب دیتے ہیں، بس یہیں میں اختتام کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں قال سلام علیک، اس مشرک باپ کو پھر کہہ رہے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا، آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ قال سلام علیک، میں تمہیں آپ پر سلامتی ہو،
میں اس موقع پر بھی اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، سأستغفر لک ربی، میں دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، انہ کان بی حفیہ، یقیناً میرا رب مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال و جواب، آگے انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کروں گا، یہ انشاءاللہ یہیں پر ہم ختم کریں گے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور وہ جو پیغام لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت